الحمد للہ رب العالمین اما بعد۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، والدین کی تلاوت کے اثرات بچوں کے اوپر پڑتے ہیں۔ ایک مشہور واقعہ لکھا ہے کہ ماں باپ نے اپنے بچے کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجا، اس کا داخلہ مدرسے کے اندر کروایا۔ کچھ عرصے کے بعد والد اپنے بچے کا جائزہ لینے کے لیے مدرسہ روانہ ہوا۔ جب مدرسے میں پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ حافظ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کے بچے نے 3 پارے بہت جلد حفظ کر لیے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ 3 پارے پہلے سے اس بچے کو یاد تھے۔ ان 3 پاروں کا نور پہلے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دل میں داخل کر دیا تھا۔ اس کے بعد 3 پاروں کے بعد اس بچے نے عام طور پر عام معمول کے مطابق آہستہ آہستہ سبق سنانا شروع کیا۔ والد یہ بات سن کر کے گھر پہ واپس آتا ہے، بیوی سے ملاقات کرتا ہے اور مسکراتا ہے۔ بیوی سے کہتا ہے کہ حافظ صاحب نے اپنے بچے کی یہ کارگزاری پیش کی ہے کہ 3 پارے تو اس نے بہت جلد سنا دیے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ 3 پاروں کا حافظ تھا۔ بیوی جب یہ بات سنتی ہے تو مسکراتی ہے۔ شوہر کہتا ہے اس میں مسکرانے کی کیا بات ہے؟ تو بیوی عرض کرتی ہے کہ میں 3 پاروں کی حافظہ تھی۔ جب بھی میں بچے کو دودھ پلانے کے لیے بیٹھتی، اس کو اپنی گود میں لیتی تو میں وہ 3 پاروں کی تلاوت کرتی تھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان 3 پاروں کا نور میرے بچے کے دل میں داخل کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، ہماری ذمہ داری ہے اور خاص طور پر مستورات کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب بھی وہ اپنے ننھے منھے بچے کو دودھ پلانے کے لیے بیٹھے تو باوضو دودھ پلائے۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی والدہ ان کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلاتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا ان کو بہادری عطا فرمائی تھی؟ باوضو دودھ پلائے، باوضو کھانا بنائے۔ جب بھی اپنے بچے کو دودھ پلائے تو باوضو پلائے اور قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کا ذکر کرے۔ جب بھی عبادت کے لیے بیٹھے تو اپنے بچے کو گود میں لے کر کے بیٹھے۔ دعائیں مانگنے کے لیے بیٹھے تو اپنے بچے کو گود میں لے کر کے بیٹھے، تو ان بچوں کو عادت پڑیں گی اور یہ بچے کل کو اللہ کے ولی بن جائیں گے، اور ہمارے مرنے کے بعد یہی بچے ہمارے نام سے ایصال ثواب کریں گے۔ آج مستورات کا ماحول بدل چکا ہے۔ گھروں کے اندر ٹی ویاں ہے، موبائل ہے، سیریلوں کا ماحول ہے، فلموں کا ماحول ہے۔ بچوں کو گود میں لے کر دودھ پلا رہی ہے اور ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہے، تو بچے ولی پیدا نہیں ہوں گے بلکہ والدین کے نافرمان پر بنیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے فرما بردار بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بنے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارے، تو ہماری اہم ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھے طریقے سے تربیت کریں، اور جب بھی ان کو دودھ پلائے، جب بھی دعائیں مانگے، جب بھی عبادت کرے تو بچے کو جو ہے اپنی گود میں لے کر کے قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، باوضو دودھ پلائے، باوضو کھانا بنائے، سر پہ دوپٹہ رکھے۔ یہ ساری چیزیں ضروری ہے، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالی ہماری اولادوں کو نیک بنائے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.